अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग और आज हम बात करेंगे जो अहम तरीन अपडेट्स हैं। उसमें सबसे पहले तो हमने देखा है कि जिस तरह से टीएलपी पर पाबंदी लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजना भी ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में हलचल है कि क्या कोई गवर्नर राज लगाने की बात हो रही है। तीसरा ये कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सर बात होती है जी मुकमका की सियासत करते हैं, आपकी बारी और मेरी बारी, जो कि मुस्ताके जमहूरियत है उसको बारी बारी भी कहा जाता है। तो पहले जी हमने देखा है कि जिस तरह से टोपल करके गवर्नमेंट जो है पीएमएलएन की बनाई गई और अब कहा जा रहा है कि वो डिलीवर करने में नाकाम रही है, तो अब बारी बारी में पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बना लेगी और अदम एतमाद लाया जाएगा और इस हवाले से जो सपोर्ट की जाएगी। अब अगर इन तीनों स्टोरीज़ को देखें तो इन्हीं के गिर्द एक और स्टोरी घूम रही है। तुर्किया में जो बातचीत हो रही है, तीसरे दौर के मुज़ाकरात भी जारी हैं अफ़गान रजीम के साथ। अब इन चारों डेवलपमेंट्स के साथ अगर आज हम कुछ चीज़ों का अहाता कर लें, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें जो कि पाबंदी लगाने की बात हो रही है और पाबंदी लगा दी गई है फेडरल कैबिनेट से, और हुकूमती वज़रा का ये कहना है कि अब ज़रूरी नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी भेजा जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो जो अहम वज़ीर हैं, वज़ीर मुमलिकत का दर्जा रखते हैं हुज़ैफ़ा रहमान, उनका कहना है कि बतौर सियासी जमात जो टीएलपी रजिस्टर्ड है उसको बैन किया गया है, और जो उसका बतौर सियासी जमात है वो लगता है अभी कि वो या तो कोई वेग बात है या मुस्तकबिल में फ़ैसला किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने बात नहीं की। और आपको बताएं कि गवर्नमेंट के जो दीगर ज़राए भी हैं वो यही कह रहे हैं कि इनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बतौर मजहबी जमात ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं होगी। तो अब देखना यह है कि क्या टीएलपी का जो वजूद है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा या फिर जब इलेक्शन आएंगे या ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनको चाबी वाले कहकर भी ट्रोल किया जाता है। तो क्या इनकी अगर मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ेगी तो ये प्ली ले ली जाएगी कि इनको तो कैबिनेट ने बतौर मजहबी जमात ऑपरेट करने से बैन किया था, जबकि ये सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, ये ले लिया जाएगा। इस बात को अधूरा छोड़ा जा रहा है। इस पर हमारी मुस्तकबिल में नज़र आएगी, क्योंकि इससे एक बात तो ये नज़र आ रही है कि अब जो रियासत है वो कोई नया बयानिया जो पहले मज़हब की आड़ में जमातें ऑपरेट करती थी, शायद उनके लिए अब इतनी टॉलरेंस दिखाई नहीं देती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या टीएलपी बतौर मजहबी जमात जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकेगी? क्या मुस्तकबिल में जमात इस्लामी को भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि वैसे हम देखते हैं अगर समाजी सतह पर उनके काम को देखा जाए तो हमें नज़र आती है एक्टिव, लेकिन अगर ऐवान में देखा जाए तो उनको एक भी सीट नहीं मिलती, या फिर सिंबॉलिकली हम देख रहे होते हैं कि 2-3 सीटें जो हैं उनकी नज़र आती हैं। तो क्या वाकई तमाम तर जो सियासी जमातें हैं मज़हब की आड़ में सियासत नहीं कर सकेंगी? क्योंकि अगर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो विजन था पाकिस्तान के लिए, उन्होंने मज़हब को सियासत से दूर रखने की बात की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये भी देखा है कि 1947 से लेकर अब तक, क्योंकि कुछ लोग इस पर भी बात कर रहे हैं कि दो कौमी नज़रिया की बात अब दोबारा से होने लग गई है। तो दो कौमी में शायद अभी दोबारा से जो बात हो रही है, जो क्या पाकिस्तान की वजह बनी थी, तो कुछ लोग जब इस पे बात कर रहे हैं तो मुझे हैरत हो रही है, क्योंकि वो भी तो मज़हब के नाम पर था कि जो दीगर कम्युनिटी है उन्होंने बेजार कर रखा था मुसलमानों को, उनकी ज़िंदगी उनके मजहबी असूलों के मुताबिक समाजी मसाइल भी दरपेश थे, और जो दो कौमी नज़रिया है, हिंदू अलग कौम है मुसलमान अलग कौम है, इसी बिना पर था। तो इससे हम ये भी अखज़ कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान जो है वो कोई हिंदुस्तान मुखालिफ बयानियाँ जो कि मोदी या हिंदुस्तान की हमेशा रविश रही है, तो क्या पाकिस्तान भी इस तरफ जा रहा है? क्योंकि हालिया दिनों में हम देख रहे हैं दहशत गर्दी के भी जो वाक़यात हैं उसको फितनतुल ख़वारिज से मंसूब किया जाता है। तो क्या पाकिस्तान जो है वो कोई नया बयानिया जो है वो तश्कील दे पाएगा या दे पा रहा है? क्योंकि अगर हम देखें पाकिस्तान में मजहबी जमातों को तो 248 से ज़ायद मजहबी जमातें हैं, जबकि 40,000 से ज़ायद जो मदारिस हैं वो हैं। आज ये भी बात हुई पंजाब में कि जो इमाम मस्जिद है उनको भी वज़ाइफ दिए जाएंगे। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा जो है बहुत पहले ये ऐलान कर चुका था और वो इम्प्लीमेंटेड भी है। तो देखने में ये आ रहा है, ऑब्ज़र्व हम कर रहे हैं बतौर सहाफ़ी, कि शायद वाकई में अब रेगुलेट करने की बात हो रही है। तो लेकिन अब ये बात हो रही है कि अगर मजहबी जमातें जो हैं उनका बयानिया इस तरह से पनपने नहीं दिया जाएगा तो कौन सा बयानिया पनपने दिया जाएगा? जैसे हम बात करें कि कुछ लोग दो कौमी नज़रिया की बात कर रहे हैं, अगेन तो वो भी मज़हब की बिना पर था, लेकिन उसमें अक़लियतों का क्या कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक रोल होगा, जो 11 अगस्त की तकरीर में भी उन्होंने कहा था
تو کیا پھر ہم کیا وہ سربراہان مملکت بھی بن سکیں گے، نہیں بن سکیں گے، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے اپنے آئین کے مطابق جو بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش تھی، شاید وہ اس طرح سے کبھی نہیں کی ہے۔ اگر وہ ہم کریں تو اکثر جو تنقید ہوتی ہے کہ ہم ہجوم نہیں، ہم قوم بن جائیں گے۔ تو کیا نیشن بلڈنگ کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس شعور نہیں ہے، ذہن نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو مختلف مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دوسرا جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو باری باری کی باری ہے، اب کشمیر میں ہم نے دیکھا ہے، لیکن ایکشن کمیٹی بھی ڈٹی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے شاید یہ فیس بدل دینے سے ہم جو ہے وہ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جو مہلت اور جو معاہدے کے مطابق ہے وہ جو بھی حکومت ہوگی ان کو عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے نون لیگ فلاپ ہو گئی ہے آزاد کشمیر میں، تو پیپلز پارٹی کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے، جو کہ کم ہی ٹائم ہے، پھر جو آزاد کشمیر ہے وہاں پر الیکشنز بھی ہونے ہیں، تو کیا اب پیپلز پارٹی ڈیلیور کر پائے گی؟ یہ مطالبات پورے ہو جائیں گے جو لالی پاپ دیا گیا ہے مذاکرات کے نام پر؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہوگا کیا کشمیر کی صورتحال کو لے کر چلتے ہوئے، یا پھر وہاں پر دوبارہ سے بدامنی اور یہی والی صورتحال ہمیں نومبر میں پھر دیکھنے کو ملے گی۔ تیسرا جو بہت اہم ڈائلاگ ہو رہا ہے افغان رجیم سے، اب رجیم کا ورڈ آپ سن کے حیران ہوں گے، پہلے تو پاکستان میں رجیم چینج کی بڑی شنوائی تھی اور شور تھا، تو ابھی ایک لفظ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو طالبان حکومت یا جو بھی سیٹ اپ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ایک نئی ٹرم سامنے آئی ہے، افغان رجیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افغان حکومت نہیں ہے، اور اگر یہ رجیم ہے تو کیا یہ رجیم تبدیل ہونے کی بھی کوئی بات ہے؟ کیونکہ جب ہم دوسرا جو اہم ترین اپڈیٹ جس پر ہم بات کریں ہیں کہ رجیم جو افغان ہے ان کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے ترکیہ میں، اور یہ پیچیدگی کا شکار ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کوئی ریٹن معاہدہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ ایک چیز تو واضح ہے کہ پاکستان ڈٹ گیا ہے اپنے موقف پر کہ خوارج جو ہیں ان کی سرپرستی جو ہے وہ روکی جائے افغان رجیم کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کی جو سرزمین استعمال ہوئی ہے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے، اس کو فوری طور پر روکا جا سکے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ سارے جو معاملات ہیں، اگر جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار رہتا ہے تو پھر کیا سچویشن بنے گی؟ اور جو رجیم کا ورڈ طالبان گورنمنٹ کے لیے استعمال ہوا ہے، تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اور حکومت افغانستان میں بن سکتی ہے؟ کیا شمالی الائنس جو ہے وہ آ سکتا ہے حکومت میں؟ نہیں آ سکتا؟ کیا طالبان جو ہے مستقبل میں ناقابل قبول ہونے جا رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی امریکہ کی فرمائش تو نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ انکلوزیو گورنمنٹ جو ہے وہ وجود میں آنی چاہیے؟ بہت سارے لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، جس میں خواتین کی شمولیت بھی ہونی چاہیے۔ تو کیا ایسا ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ اور پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات جو ہیں ڈیڈ لاک کا شکار ہے، اس حوالے سے کیا ہوگا؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو تمام تر سچویشن میں جو بات ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں، اور حکومت سنجیدگی کے ساتھ یہ حکومت ہی کے وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں جن کا اسپیشل اسٹیٹس وزیر مملکت کا حذیفہ رحمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے اور یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو کور کمانڈر ہیں پشاور کے، ان کی بھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے بات ہوئی ہے، جس طرح سے وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ شاید جو انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہیں وہ جاری رہیں گے، اور اگر ملٹری آپریشنز کی بھی ضرورت پڑی تو وفاقی حکومت ڈٹی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے یہ بات میڈیا میں فلوٹ ہو رہی ہے اور یہ ذرائع سے کوٹ ہو رہی ہے کہ پشاور کے کور کمانڈر سے نو منتخب وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہوئی ہے، سیکورٹی کے جو امور ہیں اس حوالے سے انہیں اعتماد میں لیا گیا ہے، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک جو ایک وہ گورنمنٹ تشکیل دینی ہے خیبر پختونخوا میں کیبنٹ کی صورت میں، وہ ابھی تک نہیں بن پائی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے اہم امور جو ہے وہ کس طرح سے چلائے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بضد ہے وزیر اعلیٰ کہ انہوں نے اپنے لیڈر عمران خان سے ملنا ہے، تاحال ان کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے، کل وہ دوبارہ اڈیالہ جائیں گے۔ اس سے پہلے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کا بھی جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح وہ تمام تر جلسوں میں یا پھر جرگے میں جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے، جو ان کی ٹون تھی، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، اس سے تو ایک بات نظر آتی ہے کہ وفاق کافی خوف زدہ ہے،
اور وفاق کی طرف سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ گورنر رول لگایا جائے گا، تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی؟ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے فی الوقت تو ڈینائل آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید جو پیپلز پارٹی اور فیصل کریم کنڈی ہے وہ ان انٹرسٹ کو سرو نہیں کر سکے ہیں، تو شاید ان کے بدلے کوئی گورنر بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے کشمیر میں پیپلز پارٹی کو نوازا گیا، تو کیا بارگین کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں کوئی اور صورتحال تو نہیں بننے والی؟ کیا گورنر کہیں اور سے تو نہیں آ سکتا جو افغانستان کے معاملات کو سمجھتا ہو؟ کیونکہ آج ہم نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی کی ایک ملاقات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ہوئی ہے، اس میں بظاہر تو یہ بات ہوئی ہے کہ شاید کشمیر کی حکومت اور سیاسی امور پر بات ہوئی ہے، لیکن ایک بات یہ بھی میڈیا سے لیک ہوئی کہ ان کو کہا گیا کہ آپ اچکزئی کے مقابلے میں اپوزیشن لیڈر کھڑے ہوں تو ہم آپ کو حمایت کریں گے، یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ذرائع نے JUFA سے بتایا ہے مائنس نیوز کو کہ شاید مولانا نے معذرت کر لی ہے، وہ اس پوزیشن پر نہیں آنا چاہتے، کیونکہ ہم PDM کی گورنمنٹ جانے سے لے کر اب جو حالیہ گورنمنٹ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ رول آف لاء کی بات بھی کر رہے ہیں، الیکشن دھاندلی پر کھل کر بول رہے ہیں، اور جس طرح سے کوڈ پیکنگ ہوئی ہے، حالانکہ اس میں وہ آن بورڈ بھی تھے، PTI کی جو کہہ لے کہ PTI کو جو خاص طور پر شامل کیا گیا تھا وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے ذریعے ہی کیا گیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان کوئی عہدہ لے کر جو اپوزیشن ہے اور یہ جو سوالات وہ اٹھاتے ہیں الیکشنز پر، کیا وہ ختم ہو جائیں گے، یا پھر وہ جس طرح سے اپوزیشن کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، یا پھر وہ اچکزئی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن خاص طور پر جو طالبان رجیم سے پاکستان کے مذاکرات ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں، اور وہ کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے، یہ ساری اپڈیٹ جو ہے ہم اس کو فوکس کریں گے، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو ایکسٹرنل افیئرز ہیں اور ہمارے جو انٹرنل افیئرز ہیں اس کی ترجیحات کافی بدلتی بھی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی خارجہ اور فورن پالیسی، خارجہ امور، فورن پالیسی اور جو ہمارے داخلی امور ہے اس میں تیزی سے چینجز آ رہی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سہیل آفریدی جو ہے جس طرح سے انہوں نے مومنٹم بنا رکھا ہے، کیا خان کی رہائی کے لیے وہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ جو ہے وہ شروع کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے، یا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نئے علی امین گنڈا پور ثابت ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ باقی کیا صورتحال بنتی ہے، یا پھر وفاقی حکومت اگریسو ہو کر کوئی گورنر راج آنے والے دنوں میں لگا سکتی ہے۔ مائنس نیوز کو فالو کرتے رہیے، آج کے لیے اتنا ہی۔